یہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران طائف کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ وہ مسجد ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس دور میں قرآن حکیم کو محفوظ کرنے کے لیے پتھروں پر لکھا جاتا تھا۔ کافی کشادہ اور خوبصورت مسجد ہے۔ تو یہ جی ہم میقات پر پہنچ چکے ہیں۔ اسے میقات قرن المنازل کہتے ہیں۔ یہ سعودی فوج کے ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ سینٹر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم مکۃ المکرمہ سے طائف کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے بائیں ہاتھ پر یہ حرم مکہ کی نیو ایکسٹینشن شاہ عبدالعزیز کا کام ہو رہا ہے۔ یہ بائیں طرف جبل نور ہے جس پر غار حرا واقع ہے۔ طائف کی وادی مکۃ المکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں دعوت دین کا آغاز کیا۔ اس مقصد کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اب ہم طائف سٹی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں باب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے بعد طائف کی مکمل زیارات بھی آپ کو کروائیں گے۔ یہ مسجد عبداللہ بن عباس ہے۔ اس کے ساتھ ہی مکتبہ اور پھر سامنے باب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب ہم مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اندر آ چکے ہیں۔ یہاں ہزاروں کتب سے مزین خوبصورت لائبریری بھی ہے۔ اس دور میں قرآن حکیم کو محفوظ کرنے کے لیے پتھروں پر لکھا جاتا تھا۔ یہ قرآنی آیات سے مزین پتھر اسی دور کے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں ان مساجد کا تعارف لکھا ہوا ہے جو مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم کی گئیں، جس میں مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس کے علاوہ مسجد الجمعہ، مسجد التوبہ، مسجد بنی عنیف، مسجد المنارتین، مسجد غمامہ جسے مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسجد سقیہ، مسجد قبلتین، مسجد بنی دینار، مسجد الاجابہ، مسجد السجدہ جسے مسجد ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، مسجد علی بن ابی طالب، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود کچھ تاریخی ستونوں کے حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مسجد جو تقوی کی اساس پر بنائی گئی، یہی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنا باقی مساجد سے 1000 درجے افضل ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ یہ مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ مسجد الفتح، مسجد الرایا، مسجد ذوالحلیفہ جو میقات بھی ہے، مسجد غزوہ بنی قریظہ، مسجد السجدہ، مسجد الشمس، مسجد بنی حرام، مسجد الفصح، مسجد سلیمان، مسجد حمزہ، مسجد بنی حارثہ، مسجد البدائع، یہ ساری مساجد اور ان کی کچھ تفصیل یہاں پر درج ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارک کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ مکتبہ سے باہر نکل کر اب چلتے ہیں مسجد کی جانب اور آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ کافی کشادہ اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس میں ستون بہت زیادہ ہیں۔ عرب مساجد کا یہ ایک انداز بہت خوبصورت ہے۔ یہ صف کے پیچھے ٹیک بناتے ہیں تاکہ تھکاوٹ نہ ہو اور مسجد میں زیادہ وقت گزار سکیں۔ نماز کے علاوہ اوقات میں بھی لوگ یہاں موجود رہتے ہیں جو عبادات اور تلاوت قرآن حکیم میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ آپ کو ساری مسجد دکھاتے ہیں۔ یہ سامنے مسجد کا منبر ہے۔ یہ قبرستان ہے جس میں مقامی لوگوں کے مطابق صحابہ کی اور کچھ پرانی قبریں موجود ہیں۔ یہ مسجد کے ہی دوسری مین روڈ والی سائیڈ کے مناظر ہیں۔ اب چلتے ہیں، آپ کو طائف کی باقی زیارات کرواتے ہیں۔ یہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران طائف کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ حکم کریں تو میں اس وادی کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی اور کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی۔ اسی زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس باغ میں جا کر پناہ لی۔ یہاں پر یہ 3-4 بڑے بڑے باغ اب بھی موجود ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر عتبہ جو کہ اس باغ کا مالک تھا، اس نے اپنے غلام اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں انگور بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر انگور تناول فرمائے تو اس غلام نے حیرت سے کہا، یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب سے تعلق ہے؟ اس نے عرض کیا، میں مسیحی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
یہ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کچھ لوگ اسے مسجد بلال بھی کہتے ہیں۔ اب واپس ہم مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ راستے میں سعودی فوج کے ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ سینٹر ہیں۔ اس کے اندر جنگی گاڑیاں، اسلحہ اور جنگی جہازوں کے لیے پیڈز موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حوثی باغیوں پر بمباری کے لیے فائٹر طیارے یہیں سے اڑان بھرتے ہیں۔ اب ہم طائف سے نکل کر سیل الکبیر کی طرف سفر کر رہے ہیں، جہاں میقات ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی کیپٹل ریاض سے مکہ عمرہ کے لیے جانے والے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ جی ہم میقات پر پہنچ چکے ہیں۔ اسے میقات قرن المنازل کہتے ہیں۔ یہ یہاں کی خوبصورت مسجد ہے، چلیے آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں۔ احرام باندھ کر نماز ادا کر کے پھر عمرہ کے لیے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔